میں ایک معروف گھر میں ملازمہ تھی۔ مالک کی وفات کے بعد ان کی بیٹی کو والد کی الماری سے ایک پرانی تصویر ملی جس میں ایک انجان خاتون کا چہرہ تھا۔ بیٹی کو ایک رات خواب میں والد کی بے چینی اور وہ تصویر نظر آئی جس میں وہ اسے کسی بھولے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کا کہہ رہے تھے۔ جب ہم نے اس تصویر کے پیچھے لکھے ہوئے پتے کا سراغ لگایا تو ہمیں کوئی دولت یا جائیداد نہیں بلکہ ایک ایسا رشتہ ملا جس نے مالک کی پوری زندگی کا ایک گہرا اور دردناک راز سب پر عیاں کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس حویلی میں برسوں سے کام کر رہی تھی جہاں کے مالک ایک بہت ہی خاموش طبع، نفیس اور اعلیٰ اخلاق کے انسان تھے جن کی پوری زندگی اپنے خاندان کی عزت، وقار اور اپنی کاروباری دیانتداری کو قائم رکھنے میں گزر گئی تھی۔ میں نے ان کے بچوں کو اپنی گود میں پلتے بڑھتے دیکھا تھا اور ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنا میرا روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔ جب وہ اچانک شدید علیل ہوئے تو اس گھر میں ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا جو ان کی بیماری سے زیادہ ان کی شخصیت کے گرد پھیلے ہوئے کسی انجانے بوجھ کا غماز تھا۔ ان کی اہلیہ ان کے انتقال سے کئی برس قبل ہی دنیا چھوڑ چکی تھی اور تب سے وہ تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے جن میں سے بیٹی اپنی شادی کے بعد دوسرے شہر منتقل ہو چکی تھی اور بیٹا کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک تھا، جس کی وجہ سے گھر میں مالک کے ساتھ صرف میں اور چند پرانے ملازم ہی رہ گئے تھے جو ان کی بیماری کے دوران ان کے پاس سایہ بن کر رہے۔ مالک اپنی آخری سانسوں تک اپنے کمرے کی اس پرانی لکڑی کی الماری کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے جس کے نیچے والے خانے میں انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی اہم ریکارڈ محفوظ کر رکھا تھا، اور اکثر وہ مجھے تاکید کرتے تھے کہ اس الماری کی صفائی کرتے وقت انتہائی احتیاط برتی جائے کیونکہ اس میں ان کی زندگی کی کچھ ایسی قیمتی چیزیں ہیں جن کا تعلق صرف ان کی ذات سے ہے۔ ان کے انتقال کے بعد جب ان کی بیٹی اپنے والد کے گھر واپس آئی تو اس کا دل والد کی جدائی سے بری طرح بوجھل تھا اور وہ اکثر ان کے خالی کمرے میں بیٹھ کر ان کی خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کمرے کا ہر کونا، ہر کتاب، ہر چیز اسے اپنے والد کی یاد دلاتی تھی۔ ایک رات جب وہ کمرے میں ہی آبدیدہ ہو کر سوئی تو اس نے مجھے اگلے دن صبح سویرے بلایا اور انتہائی کرب اور لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ اسے خواب میں اس کے والد نظر آئے ہیں جو بہت زیادہ اداس اور بے چین تھے اور اپنی اس پرانی الماری کی طرف اشارہ کر کے بار بار صرف ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے کہ میری بیٹی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور اس کا کفارہ میری الماری میں چھپی اس تصویر کے پیچھے لکھا ہے، اسے ڈھونڈ لو تاکہ مجھے قبر میں سکون مل سکے۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ میں جانتی تھی کہ مالک ایک بہت ایماندار اور متقی انسان تھے اور وہ کسی بھی معاملے میں کسی پر بھی ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر اس تصویر اور خواب نے ہمارے اندر تجسس کی ایک ایسی آگ بھڑکا دی تھی جس کا حل نکالنا اب ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی کو بتائے بغیر اس تصویر اور اس کے پیچھے لکھے ہوئے پتے پر خود جا کر دیکھیں گے کہ وہ خاتون کون ہے اور آخر مالک کا کون سا ایسا وعدہ ادھورا رہ گیا تھا جو انہیں مرنے کے بعد بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس سفر کے دوران ہمیں بہت سے تلخ تجربات ہوئے اور ہم نے محسوس کیا کہ اس گھر کی دیواروں کے پیچھے کتنی خاموشیاں چھپی ہیں جن کا اندازہ ہمیں ابھی تک معلوم نہیں تھا جب تک ہم نے وہ پہلا قدم نہیں اٹھایا تھا جو ہمیں سچائی کے قریب لے جانے والا تھا۔ اور اب ہم ایک ایسی منزل کی طرف گامزن تھے جہاں سے واپسی کا مطلب اپنے ضمیر کو ہمیشہ کے لیے مار دینا تھا۔ ہم نے اپنے گھر والوں سے بھی یہ بات چھپائی اور چپکے سے اس شہر کی طرف نکل پڑے جو اس تصویر کے پیچھے درج تھا۔ یہ راستہ پرانا تھا اور اس پر چلتے ہوئے مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں یا ہم کسی ایسی مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں جس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ لیکن مالک کی بیٹی کی آنکھوں میں موجود وہ تڑپ مجھے رکنے نہیں دے رہی تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کے والد ایک نیک انسان تھے
اور وہ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن پھر وہ خاتون کون تھی اور کیوں مالک نے اس کی تصویر اتنی حفاظت سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے کیا ایسا راز چھپا تھا جو مالک کی پوری زندگی کو ایک سوالیہ نشان بنا رہا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس نے ہماری نیندیں اڑا دی تھی، اور ہم اب سچائی کے ایسے دھانے پر تھے جہاں سے پردہ ہٹنے میں صرف چند گھنٹوں کی دوری تھی، اور ہم اپنی پوری ہمت جمع کر کے اس گھر کے دروازے پر دستک دینے والے تھے جس نے ہمارے مالک کی زندگی کا سب سے بڑا راز اپنے اندر سمو رکھا تھا۔ اور یہ راز ایسا تھا جس نے مالک کی بیٹی کو ایک ہی لمحے میں اپنے باپ کی شخصیت کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور اب ہم اس کہانی کے ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں ہر قدم ایک نئی طے کھولنے والا تھا۔ ہم نے جب اس نامعلوم شہر کی طرف سفر شروع کیا تو راستے پر گاڑی کے اندر ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے زیادہ شور مچا رہی تھی۔ میرے ساتھ گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھی مالک کی بیٹی کی نظریں مسلسل اپنے ہاتھوں میں موجود اس پرانی تصویر پر جمی ہوئی تھیں جس کے کناروں سے وقت نے اپنی گرفت مضبوط کر رکھی تھی اور اس کے رنگ ہلکے پڑ چکے تھے۔ لیکن اس تصویر میں موجود اس خاتون کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جسے دیکھ کر مجھے بار بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس چہرے کو کہیں نہ کہیں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، شاید کسی پرانے البم میں یا پھر مالک کے کمرے میں رکھی کسی فائل کے کسی گوشے میں، مگر میرے دماغ کے دریچے کھلنے سے قاصر تھے، اور مالک کی بیٹی تو جیسے کسی گہری ٹرانس میں تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب سے اسے وہ خواب آیا ہے اسے ہر طرف اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے جو اس کے والد کے پسندیدہ عطر کی تھی۔ یہ سفر طویل ہوتا جا رہا تھا اور سڑکیں ویران ہوتی جا رہی تھیں۔ ہم نے گاڑی میں ہی بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ جب ہم اس پتے پر پہنچیں گے تو سب سے پہلے دور سے گھر کا جائزہ لیں گے، کیونکہ ہمیں یہ بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں کون رہتا ہے، اور اگر وہاں مالک کے کسی ایسے راز کا تعلق ہے جو برسوں سے چھپا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے وہاں پہنچنے والے لوگ خطرے کا باعث بن جائیں۔ ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ اگر وہاں کوئی ایسا شخص ملا جو ہماری بات تک سننا گوارا نہ کرے تو ہم اسے تصویر دکھا کر سیدھا سوال پوچھیں گے، کیونکہ اب ہم کسی بھی قسم کی پہیلیاں بوجھنے کی حالت میں نہیں تھے۔ شام ڈھلنے کو تھی اور آسمان پر نارنجی اور گہری سرمئی رنگوں کی آمیزش تھی جب ہماری گاڑی اس قصبے کے ایک پرانے اور خاموش محلے میں داخل ہوئی، جہاں مکانات کی بناوٹ دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جگہ دہائیوں سے وقت گرد میں لپٹی ہوئی ہے، اور یہاں کے مکین شاید آج کے جدید دور کی ہلچل سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ ہم نے گاڑی ایک درخت کے سائے میں کھڑی کی اور پیدل اس پتے کے تلاش میں نکل پڑے جو تصویر کے پیچھے درج تھا۔ گلیوں کے موڑ کاٹتے ہوئے ہمیں عجیب و غریب گھٹن محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس علاقے میں سناٹا کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری اور آخر کار ہم اس گلی کے اختتام پر پہنچ گئے جہاں وہ مکان موجود تھا جو تصویر کے پیچھے لکھے ہوئے پتے سے مطابقت رکھتا تھا۔ یہ ایک خستہ حال مگر مضبوط اینٹوں سے بنا گھر تھا جس کے دروازے پر لکھی ہوئی کائی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہاں کسی کا آنا جانا بہت کم ہے۔ دروازے کے باہر ایک پرانا پودا سوکھ چکا تھا اور کھڑکی کے شیشے کے گرد کی وجہ سے دھندلا چکے تھے۔ مالک کی بیٹی نے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر وہ ہچکچائی، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا کہ ہم اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت دور کا سفر کر کے آئے ہیں، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ہم نے ایک گہرا سانس لیا اور دروازے پر دستک دی۔ دستک کی آواز اس خاموش محلے میں گونجی تو مجھے لگا جیسے ہمارے دل کی دھڑکنیں بھی باہر سنائی دے رہی ہیں۔ ایک لمحہ گزرا، پھر 2 لمحے، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے دوبارہ دستک دی لیکن جواب کی جگہ اندر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔
جس سے ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی موجود ضرور ہے اور وہ ہماری موجودگی سے گھبرا رہا ہے یا شاید ہمیں دیکھ کر خوفزدہ ہو رہا ہے۔ میں نے ایک بار پھر زور سے دستک دی تو اس بار اندر سے کسی کے چلنے کی دھیمی سی چاپ سنائی دی جو آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں مالک کی وہ ڈائری تھی جو ہمیں الماری کے خفیہ خانے سے ملی تھی اور میری جیب میں وہ تصویر تھی جس نے ہمیں آج یہاں لا کر کھڑا کیا تھا۔ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ اس دروازے کے پیچھے جو سچائی چھپی ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہوگی جتنی ہم سمجھ رہے تھے، کیونکہ جس طریقے سے مالک نے اسے چھپا کر رکھا تھا اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے زندگی بھر اس راز کو ایک قبر بنا کر سینے میں دفن رکھیں گے۔ اور اب دروازے کی کنڈی چرچرائی اور آہستہ آہستہ کھلنے لگا تو ہم نے دیکھا کہ سامنے ایک ضعیف عورت کھڑی ہے جس کے چہرے پر لکیروں کے جال نے ایک ایسا دکھ سجا رکھا تھا جسے دیکھ کر ہی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ وہ خاتون ہمیں دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور کچھ پریشان بھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جیسے وہ برسوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہو، لیکن اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ انتظار آج ختم ہو جائے گا۔ اس نے ایک سسکی ہوئی آواز میں پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا لہجہ دھیما تھا مگر اس میں ایک ایسی تلخی تھی جو کسی پرانی دشمنی کا احساس دلاتی تھی۔ ہم نے اسے تصویر دکھائی تو اس کے ہاتھ سے پکڑی ہوئی چھری فرش پر گر گئی اور اس کی آنکھیں حیرت اور دکھ کے مارے پھیل گئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے پتھر کی طرح ساکت ہو گئی اور پھر اس نے ہمیں گھر کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم نے جب اندر قدم رکھا تو گھر کا ماحول دیکھ کر ہمیں محسوس ہوا کہ یہاں وقت کہیں رک گیا ہے۔ ہر چیز پر پرانی کتابوں اور ادھوری خواہشات کی گرد جمی تھی اور اب ہمیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ مالک نے اپنی زندگی کا یہ حصہ ہم سے کیوں چھپایا تھا۔ لیکن یہ تو بس شروعات تھی، کیونکہ اس خاتون کے گھر میں ہمیں کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جو مالک کی زندگی کے ایک اور پہلو کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی تھی۔ اور یہ سب دیکھ کر میرا دماغ اس بات پر الجھ گیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور مالک کا اس خاتون کے ساتھ کیا تعلق تھا جس کا ذکر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جب کہ ہم اس گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے اور اس خاتون کے سامنے کھڑے تھے تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ ہم کو کسی ایسے موڑ پر لے جائے گا جہاں سچ کی روشنی میں جھوٹ کے سارے محل گر جائیں گے۔ جب ہم اس ضعیف خاتون کے گھر کے اندرونی کمرے میں بیٹھے تو وہاں کا ماحول انتہائی بھاری اور بوجھل تھا۔ کمرے کی دیواروں پر لگی تصاویر گرد سے اٹی ہوئی تھی مگر ان میں سے ایک بڑی تصویر نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی جو بالکل وہی تھی جو ہم نے مالک کی الماری سے ڈھونڈی تھی۔ خاتون کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار ہمیں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ برسوں بعد کوئی اس دہلیز پر دستک دینے آیا ہے۔ مالک کی بیٹی نے بڑے تحمل سے اسے بتایا کہ ہم کون ہیں اور ہمیں یہ تصاویر کہاں سے ملی۔ یہ سنتے ہی وہ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے میں ایک ایسی تڑپ تھی جو کسی گہری محرومی اور تنہائی کا نتیجہ تھی۔ اس نے دھیرے سے اٹھ کر ایک الماری کھولی جس میں سے اس نے مالک کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کچھ خط نکالے۔ وہ خطوط ان برسوں پر محیط تھے جو مالک نے اپنی زندگی کے پوشیدہ حصوں میں گزارے تھے۔ ہم نے جب ان خطوط کو کھولا تو مالک کی شخصیت کا ایک بالکل نیا رخ سامنے آیا۔ ایک ایسا انسان جو باہر سے انتہائی سخت اور اصول پسند نظر آتا تھا مگر اندر سے وہ ایک ایسی کشمکش کا شکار تھا جسے وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس خاتون نے ہمیں بتایا کہ مالک کی زندگی میں یہ وہ دور تھا جب وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھے اور انہوں نے ایک ایسا وعدہ کیا تھا جسے پورا کرنے کی خاطر انہوں نے اپنی خوشیوں کی قربانی دے دی۔ مگر وہ قربانی بے سود رہی کیونکہ حالات نے انہیں ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں وہ نہ تو ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ یہ سب سن کر مالک کی بیٹی کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کے لیے اپنے باپ کو اس روپ میں دیکھنا کسی بڑے صدمے سے کم نہیں تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ آخر اس سب کا تعلق مالک کی وفات اور اس کی الماری میں چھپی اس تصویر سے کیا تھا۔ اس خاتون نے ہمیں ایک اور چونکا دینے والی بات بتائی
کہ مالک ہر سال اس تاریخ کو یہاں آیا کرتے تھے جس تاریخ کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ؟ اس خاتون نے مزید بتایا کہ مالک پچھلے چند برسوں سے بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگے تھے اور انہیں محسوس ہوتا تھا کہ ان کا ماضی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کمرے کے ایک کونے میں ایک صندوق رکھا تھا جو بالکل ویسا ہی تھا جیسا ہمیں مالک کے گھر میں ملا تھا۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ مالک اپنی زندگی کے ہر اہم موڑ کو 2 حصوں میں تقسیم کر چکے تھے۔ ایک حصہ وہ جو حویلی کے پردوں میں تھا اور دوسرا حصہ یہ کچی بستی جہاں ان کی ایک اور زندگی سانسیں لے رہی تھی۔ ہم ابھی ان باتوں میں الجھے ہوئے ہی تھے کہ مجھے اچانک باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس خاموش محلے میں اتنی رات گئے کسی کا آنا ہمارے لیے خطرے کی علامت تھا۔ میں نے مالک کی بیٹی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی وہی خوف تھا۔ کیا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس راز کے بارے میں کسی اور کو بھی معلوم تھا؟ ہم نے ابھی اس خاتون سے مزید پوچھنا ہی شروع کیا تھا کہ اچانک باہر کا دروازہ کسی نے زور سے پیٹا، جیسے کوئی اندر آنے کے لیے بے چین ہو۔ اس لمحے ہمیں لگا کہ سچائی تک پہنچنے کا سفر اب مزید خطرناک ہونے والا ہے، کیونکہ جس گھر کو ہم محفوظ سمجھ کر آئے تھے وہ اب خود ایک شک کے دائرے میں آ چکا تھا، اور وہ خاتون جو کچھ دیر پہلے ہم سے بات کر رہی تھی اب اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ایسے شخص سے خوف زدہ ہے جس کی دستک اس نے پہچان لی ہو۔ ہم نے جلدی سے ان خطوط کو اپنی تھیلی میں چھپایا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، کیونکہ اب ہمیں اس گھر سے نکلنے کا کوئی محفوظ سا راستہ تلاش کرنا تھا۔ اور یہ احساس مجھے شدت سے ہو رہا تھا کہ مالک کے راز کا تانا بانا صرف اس تصویر تک محدود نہیں، بلکہ اس میں کچھ ایسے کردار بھی ملوث ہیں جن کا علم ابھی ہمیں ہونا باقی ہے۔ اس رات کی تاریکی میں ہم اپنے مالک کے کسی ایسے گناہ یا غلطی کے بوجھ کو اٹھائے کھڑے تھے جس کا مداوع شاید اب ناممکن تھا، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی تھی۔ دروازے پر پڑنے والی ان زوردار دستکوں نے کمرے کی فضا میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ وہ ضعیف خاتون لرزتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور اشاروں سے ہمیں خاموش رہنے کا کہا۔ اس کا چہرہ سرخ و سفید ہو چکا تھا، جیسے وہ کسی ایسے شخص کو جانتی ہو جو اس وقت باہر کھڑا اسے دھمکیاں دے رہا تھا۔ ہم تیزی سے دوسرے کمرے کے ایک چھوٹے سے کونے میں چھپ گئے، جہاں سے مرکزی دروازہ تو نظر نہیں آتا تھا مگر باہر کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو باہر ایک گہری اور کرخت آواز سنائی دی، جس نے پوچھا کہ کیا آج کوئی یہاں آیا تھا؟ کیا تم نے کسی کو کچھ بتایا ہے؟ وہ خاتون بری طرح لڑکھڑا رہی تھی اور اس نے بڑی مشکل سے یہ جواب دیا کہ یہاں کوئی نہیں آیا، بس میں اکیلی تھی اور گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ باہر کھڑے شخص نے ایک طنزیہ کہا لگایا جو کسی بھی انسان کے لیے تکلیف دہ تھا، اور کہا کہ اپنا منہ بند رکھنا ورنہ تمہارے اور تمہارے خاندان کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر مالک کی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ پر سخت ہو گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ یہ آواز اس شخص کی تھی جو مالک کے وفات کے بعد سے ہی جائیداد کے معاملے میں ہمارے ساتھ الجھتا رہا تھا، اور جس کے بارے میں مجھے پہلے سے ہی شک تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہا ہے۔ وہ شخص جو مالک کا دور کا رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اس گھر کے ہر کونے پر اپنی نظریں جمائے بیٹھا تھا، وہ اس بستی میں کیا کر رہا تھا اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہم اس وقت یہاں موجود ہیں؟ یہ بات ہماری ہر حرکت پر نظر جاری رکھی جا رہی تھی اور ہم کسی بہت بڑے جال میں پھنس چکے تھے۔ باہر کھڑا وہ شخص چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہاں سے چلا گیا اور اس کے قدموں کے دور ہوتے ہی ہم نے سکھ کا سانس لیا، مگر ہماری پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اب ہمیں یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ معاملہ صرف کسی پرانے وعدے یا کسی جذباتی رشتے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی ایسی سازش کا تعلق براہ راست مالک کی موت اور ان کے خفیہ رازوں سے ہے۔ وہ ضعیف خاتون واپس ہمارے پاس آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ شخص کچھ عرصہ سے اسے بلیک میل کر رہا ہے تاکہ وہ مالک کے ان کاغذات کو اس کے حوالے کر دے جو مالک نے اس کے پاس امانت رکھوائے تھے،
اور وہ انہیں کسی بھی قیمت پر دینے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کاغذات صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ مالک کے پورے خاندان کی عزت اور وقار کا اصل نچوڑ ہیں۔ مالک کی بیٹی نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ اب آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم وہاں سے نکل کر جائیں کہاں، کیونکہ وہ شخص اس گلی کے باہر ہی کہیں موجود ہو سکتا تھا۔ ہم نے طے کیا کہ ہم رات کا کچھ حصہ اسی گھر میں گزاریں گے اور صبح سویرے یہاں سے نکلیں گے تاکہ کوئی ہمیں نہ دیکھ سکے۔ رات کا وہ پہر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہم نے ان خطوط کو دوبارہ غور سے پڑھنا شروع کیا تو ایک خط میں مالک نے لکھا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ایک ایسی غلطی کو سدھارنے میں صرف کیا جس کا خمیازہ انہیں اپنے ہی گھر کے ان لوگوں نے بھگتنا پڑا جو بظاہر ان کے وفادار تھے، لیکن اندر سے وہ کسی اور ہی مقصد کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس خط میں کچھ ایسے نام بھی تھے جنہیں پڑھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ان میں سے ایک نام اس شخص کا بھی تھا جو آج ہمارے سامنے آیا تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ کوئی نیا کھیل نہیں بلکہ برسوں پرانی ریشہ دوانیاں ہیں جو اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مالک نے خفیہ وصیت بھی تیار کر رکھی تھی جس کا ذکر کسی اور وصیت میں نہیں تھا اور جس کی تلاش اب ہمارے لیے سب سے بڑی ترجیح بن گئی تھی، کیونکہ اگر وہ وصیت مل گئی تو اس شخص کے سارے عزائم خاک میں مل جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ وصیت اس گھر میں تھی یا کسی اور جگہ، اس کے بارے میں ابھی تک ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اور رات کے اس اندھیرے میں بیٹھ کر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس کا مقابلہ اسی کی زبان میں کریں گے اور مالک کے اس راز کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ خطرے میں ڈالنی پڑے، کیونکہ اب یہ معاملہ صرف میرا اور ان کی بیٹی کا نہیں بلکہ مالک کی آخری خواہش اور ان کی روح کے سکون کا بھی تھا، اور ہم اس بات پر پوری طرح پرعزم تھے کہ اس راز کی تہہ تک پہنچ کر ہی دم لیں گے، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن اور خطرناک کیوں نہ ہو۔ ہم نے رات کے باقی ماندہ گھنٹے انتہائی کشمکش اور خوف کے عالم میں گزارے، کیونکہ ہمیں اب یہ بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ ہمارا ہر قدم دشمن کی نگرانی میں ہے اور وہ اس گھر میں کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا۔ مالک کی بیٹی اور میں نے خاموشی سے ان خطوط اور کاغذات کی دوبارہ جانچ پڑتال شروع کی جو ہمیں اس ضعیف خاتون کے پاس سے ملے تھے۔ ان میں ایک پرانی رسید تھی جو ایک نجی بینک کے لاکر سے متعلق تھی اور اس پر مالک کے دستخط تھے، مگر وہ دستخط ان عام دستاویزات سے مختلف تھے جو ہم نے حویلی میں دیکھے تھے۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا مالک نے کبھی اس لاکر کے بارے میں کوئی بات کی تھی، تو اس نے ایک گہری آہ بھر کر بتایا کہ مالک کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ ان کے اپنے ہی قریبی لوگ انہیں جیتے جی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی سب سے قیمتی امانت اس نجی لاکر میں رکھ دی تھی جس کی رسائی صرف اسی خاتون کے ذریعے ممکن تھی، کیونکہ مالک اس پر اپنی اولاد سے بھی زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ یہ سن کر مجھے شدید دھچکا لگا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جسے وہ اپنی اولاد سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتے تھے۔ ہم نے اس رسید کو غور سے دیکھا تو اس پر ایک ایسا کوڈ درج تھا جو محض نمبر نہیں بلکہ کسی خاص تاریخ اور وقت کا اشارہ تھا۔ ہمیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ وہ راز ہے جس کے لیے وہ شخص اس بستی میں بار بار آ رہا ہے اور اس خاتون کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی ہم نے اس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا، مگر ہم باہر نکلتے ہی سڑک پر ایک کالی گاڑی کھڑی دیکھ کر ٹھٹک گئے، وہی گاڑی جو ہمارے پیچھے آئی تھی اور جس کے اندر بیٹھنے والا شخص اب ہماری ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ہم نے انتہائی ہوشیاری سے پچھلے دروازے کا رخ کیا اور گلیوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو کر مین روڈ تک پہنچے، جہاں سے ہم نے ایک ٹیکسی لی اور سیدھے اس بینک کی طرف نکل پڑے جو اس رسید پر درج تھا۔ راستے میں مالک کی بیٹی نے مجھے کہا کہ اگر اس لاکر میں کوئی ایسی چیز نکلی جو اس شخص کی اصلیت کو بے نقاب کر سکتی ہے تو ہم اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے، مگر میرے ذہن میں ایک خدشہ تھا کہ اگر یہ معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو مالک اسے چھپاتے ہی کیوں۔ بینک پہنچ کر جب ہم نے مینیجر کو وہ رسید دکھائی تو اس نے ہمیں ایک ایسے کمرے میں بٹھا دیا جہاں کوئی تیسرا فرد موجود نہیں تھا۔ وہ لاکر کھولنے کا عمل شروع ہوا تو میرے دل کی دھڑکنیں جیسے رک سی گئی تھی۔ جب لاکر کا بھاری فولادی دروازہ کھلا تو اندر سے کوئی سونا یا جواہرات نہیں بلکہ ایک پرانا سا نیلا فولڈر نکلا جس پر مالک کے ہاتھ سے لکھا تھا، میری وفات کے بعد کا سچ،
اس فولڈر کے اندر ایک ایسی ویڈیو کیسٹ اور کچھ قانونی دستاویزات تھیں جو مالک کی زندگی کے ایک ایسے متنازع فیصلے کی کہانی بیان کری تھی جس نے خاندان کی پوری تاریخ بدل کر رکھ دی تھی۔ ہم نے وہ ویڈیو کیسٹ دیکھنا چاہی مگر بینک میں ایسی کوئی سہولت نہیں تھی۔ تب مینیجر نے ہمیں بتایا کہ یہ لاکر مالک نے خود نہیں بلکہ کسی اور کے نام پر کرائے پر لیا تھا، اور اسے کھولنے کے لیے جس کوڈ کی ضرورت تھی وہ ہم نے درست استعمال کیا تھا۔ اس دستاویزات میں لکھا تھا کہ مالک اپنی زندگی میں ایک ایسا معاہدہ کیا تھا جس کے تحت وہ ایک بہت بڑے قرض کے بوجھ تلے دب چکے تھے، مگر وہ قرض مالی نہیں بلکہ اخلاقی تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا وہ بھتیجا جو خود کو ان کا رشتہ دار کہتا تھا، در حقیقت وہ ان کا اپنا ہی بچھڑا ہوا بیٹا تھا، جسے انہوں نے معاشرتی دباؤ کے باعث برسوں پہلے ایک دور کے رشتہ دار کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ حقیقت اتنی ہولناک تھی کہ ہم دونوں وہیں بینک کے فرش پر ساکت رہ گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ شخص صرف جائیداد کا وارث نہیں بننا چاہتا تھا بلکہ وہ اپنے باپ سے اس انکار کا بدلہ لے رہا تھا جس نے اس کی پوری زندگی ایک سائے کی طرح گزار دی تھی۔ اب ہم اس سچائی کے ساتھ کھڑے تھے جو کسی بم سے کم نہیں تھی۔ ہم نے فوری طور پر وہ فائلیں سنبھالیں اور بینک سے نکلے، مگر بینک کے باہر کا منظر دیکھ کر ہماری آنکھوں میں خوف اتر آیا، کیونکہ وہی گاڑی وہاں موجود تھی اور اب وہ شخص خود گاڑی سے باہر کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی صفاقی تھی جو بتاتی تھی کہ وہ اب کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور ہمیں اس سچائی کو کسی قیمت پر محفوظ رکھنا تھا، کیونکہ یہی وہ واحد راستہ تھا جس سے ہم مالک کی روح کو انصاف دلوا سکتے ہیں۔ ہم نے فوراً وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہمارے راستے کا پیچھا شروع کر دیا تھا، اور اب ہم شہر کی مصروف سڑکوں پر ایک ایسی جان لیوا روڈ میں شامل تھے جہاں ہماری زندگی اور وہ سچائی دونوں داؤ پر لگی تھی۔ ٹریفک کے ہجوم اور سڑکوں کی بھیڑ میں ہماری ٹیکسی کسی طرح اس گاڑی کو چکما دے کر ایک تنگ گلی کے راستے دوسری طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئی، مگر میرا دل اس وقت بھی دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ مالک کی بیٹی کے ہاتھ میں وہ نیلا فولڈر مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا، جیسے اس کے اندر ہماری زندگی اور مالک کی عزت کی آخری کنجی ہو۔ ہم نے گاڑی کو ایک ایسے مقام پر رکوایا جہاں سے ہم اپنی منزل یعنی حویلی تک کا راستہ بدل کر پہنچ سکیں، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ وہ شخص اب براہ راست حویلی کا رخ کرے گا تاکہ ہمیں وہاں پہنچنے سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ ہم نے ٹیکسی والے کو بھاری رقم دے کر رخصت کیا اور ایک مقامی بس میں سوار ہو گئے تاکہ کسی کو بھی ہماری آمد کا شک نہ ہو۔ اس پوری صورتحال نے میرے اندر ایک عجیب سی تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ میں جو پہلے صرف ایک ملازمہ تھی اب اس جنگ میں ایک ایسی سپاہی بن چکی تھی جو اپنے مرحوم مالک کے آخری راز کی حفاظت کر رہی تھی۔ راستے میں ہم نے وہ ویڈیو کیسٹ ایک دکان سے ڈیجیٹل فارمیٹ میں تبدیل کروائی اور موبائل پر اسے چلانے کی ہمت کی۔ جیسے ہی اسکرین پر تصویریں چلی تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس نے تمام شک و شبہات دور کر دیے تھے۔ اس ویڈیو میں مالک کے کمرے میں بیٹھے رو رہے تھے اور کیمرے کے سامنے اعتراف کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ اپنی اولاد کی خوشی اور سماجی دباؤ کے نام پر کیا تھا۔ انہوں نے اس لڑکے کو جسے ہم بھتیجا سمجھ رہے تھے اس کی پیدائش کے چند روز بعد ہی اپنے ایک دوست کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت اپنی پہلی شادی اور سماجی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس بچے کو قبول کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ مالک نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ انہوں نے اس لڑکے کو ایک ایسی زندگی دی جس میں وہ کسی اور کے نام اور پہچان کے ساتھ پلا بڑھا، مگر اس کے اندر باپ کے لیے نفرت کی آگ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی گئی، اور جب اسے اپنی اصلیت کا پتہ چلا تو وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ ویڈیو میں مالک کی آواز بھرا گئی تھی جب انہوں نے کہا کہ ان کی موت صرف ایک بیماری نہیں بلکہ اس صدمے کا نتیجہ ہے جو انہیں تب پہنچا جب اس لڑکے نے انہیں دھمکیاں دینا شروع کی اور ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے ان کے پرائیویٹ لاکرز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب دیکھ کر میری زبان کنگ ہو گئی۔ ہم جو اس لڑکے کو ایک لالچی رشتہ دار سمجھ رہے تھے وہ در حقیقت ایک ایسا مظلوم تھا جو انتقام کے نام پر ایک ظالم بن چکا تھا۔ ہم حویلی کے قریب پہنچ چکے تھے، مگر اب ہمارے لیے وہاں داخل ہونا کسی چیلنج سے کم نہیں تھا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ وہاں موجود
ہو سکتا ہے۔ حویلی کے گیٹ پر پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ تمام پرانے ملازمین باہر نکال دیے گئے ہیں اور کچھ اجنبی محافظ وہاں پہرا دے رہے ہیں۔ مالک کی بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اب وہ سیدھے اپنے باپ کے گھر پر قابض ہو چکا تھا۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ اب ہمارے پاس وہ ثبوت ہے جس کے سامنے اس کا ہر دعویٰ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ ہم نے حویلی کے عقبی دروازے کا انتخاب کیا، جہاں سے صرف ہم ملازمین ہی واقف تھے، جہاں سے داخل ہو کر ہم سیدھے اس کمرے تک پہنچ سکتے تھے جہاں مالک اپنی تمام ضروری دستاویزات اور وہ راز چھپا کر گئے تھے۔ میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی کیونکہ اب ہم اس گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے جس پر اب ایک ایسے شخص کا راج تھا جو خون کے رشتے کے باوجود ہمارا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ حویلی کے اندر کا ماحول پہلے سے زیادہ سرد اور خوفناک تھا، جیسے دیواریں بھی کسی بڑے واقعے کے منتظر ہوں۔ ہم نے آہستگی سے قدم بڑھاتے ہوئے لائبریری کی طرف رخ کیا، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ اگر کوئی ثبوت اس گھر میں رہ گیا ہے تو وہ صرف اسی جگہ پر موجود ہے۔ اور اب ہم اس کہانی کے آخر اور سب سے اہم موڑ کے قریب تھے، جہاں اس راز کا پردہ چاک ہونے والا تھا جس کی تلاش میں ہم نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال دی تھی۔ ہم نے لائبریری کے اندر قدم رکھا تو وہاں کی خاموشی کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی معلوم ہو رہی تھی۔ کمرے کے عین وسط میں وہ لڑکا کرسی پر براجمان تھا اور اس کے ہاتھ میں مالک کی وہ مخصوص ڈائری تھی جو اب تک لاپتہ تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ ابھری جو بتا رہی تھی کہ وہ ہمارے آنے کا شدت سے منتظر تھا۔ اس نے بڑی طنزیہ نظروں سے ہمیں دیکھا اور ڈائری پر میز پر پٹکتے ہوئے کہا کہ تم لوگ جس سچائی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے وہ اسی گھر کے اندر تھی۔ اس کی آواز میں وہ کرب تھا جو برسوں کی محرومی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اسے تب سے اپنی اصلیت کا علم ہو چکا تھا جب وہ محض 12 سال کا تھا، اور اس کے رضائی باپ نے اسے حقیقت بتائی تھی کہ وہ اس حویلی کے مالک کا ناجائز بیٹا ہے۔ اس دن کے بعد سے اس کی زندگی کا واحد مقصد اس حویلی اور اس باپ کو تباہ کرنا تھا، جس نے اسے دنیا کے سامنے کبھی اپنائیت کا رتبہ نہیں دیا۔ وہ ہماری طرف بڑھا اور دھمکی دی کہ اب کوئی بھی ثبوت اس کی بربادی کو نہیں روک سکتا، کیونکہ اس نے نہ صرف جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے بلکہ اب وہ پورے اس خاندان کے وقار کو سرے عام نیلام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مالک کی بیٹی نے لرزتے ہاتھوں سے وہ نیلا فولڈر نکال کر میز پر پھینکا اور کہا کہ اسے اس جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں، مگر وہ اپنے والد کے اس گناہ کا کفارہ ادا کرے گی جس نے ایک معصوم انسان کو درندہ بنا دیا۔ اس نے ویڈیو کیسٹ چلانے کی دھمکی دی جس میں مالک کا وہ اعترافی بیان تھا جس نے اس لڑکے کے تمام تر عزائم کو ایک لمحے میں بے نقاب کر دیا تھا۔ لڑکے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ اس کی طرف لپکا، لیکن میں نے فوراً اپنی جیب سے وہ موبائل نکالا جس میں ہم نے ویڈیو کی لائیو اسٹریمنگ کا آپشن آن کر دیا تھا۔ میں نے بلند آواز میں کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کو کچھ بھی ہوا تو یہ ویڈیو پولیس اور میڈیا کے پاس پہنچ جائے گی، جس سے اس کے تمام جرائم اور اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص تھم گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی تو اسے کوئی جیل نہیں بچا سکے گی۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں اعتراف کیا کہ وہ صرف باپ سے وہ محبت اور اپنائیت چاہتا تھا جو اسے کبھی نہ ملی، مگر اب وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہم نے اسے مزید ڈرانے کے بجائے پولیس کو اطلاع دے دی جو کچھ ہی دیر میں حویلی کے باہر پہنچ چکی تھی۔ پولیس کی آمد پر وہ شخص خاموشی سے کھڑا رہا اور جب اسے ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی تھیں تو اس کی نظریں مالک کی بیٹی پر تھیں جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اس وقت اپنے سوتیلے بھائی کو معاف کر دیا تھا۔ یہ کہانی دولت اور جائیداد کی نہیں بلکہ ایک ایسے باپ کے ضمیر کی تھی جس نے اپنے ایک فیصلے سے اپنے بیٹے کو اپنی ہی نظروں میں مجرم بنا دیا تھا۔ پولیس اسے لے کر گئی اور حویلی سے وہ نحوست کا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ہم نے وہ تمام کاغذات اور ویڈیو ثبوت کے طور پر عدالت میں جمع کروا دیے، جس کے بعد اس لڑکے کو اس کے جرائم کی سزا تو ملی مگر اسے اپنے والد کی جائیداد میں سے اس کا حصہ بھی مل گیا۔ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ اب حویلی میں پھر سے سکون تھا، لیکن وہ راز جو مالک نے برسوں تک اپنے سینے میں چھپایا تھا اب ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ ہم نے اس دن یہ سمجھ لیا کہ انسان اپنی غلطیوں کے بوجھ سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا، مگر سچائی کو سامنے لانے سے ہی کسی کی روح کو وہ سکون مل سکتا ہے جس کے لیے وہ مرنے کے بعد بھی تڑپتی رہتی ہے۔
ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔